السلام علیکم۔ نکھاریں آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ گردش ماں طوبیٰ کرن، قسط نمبر 5۔ وہ صبح سویرے سرخ رنگ کے لانگ کوٹ میں ملبوس ماسکوں کی ٹھنڈی سڑک پر چہل قدمی کر رہی تھی۔ اس سڑک کے کناروں پر سفید روئی جیسی برف پڑی ہوئی تھی، مگر اسے اس ٹھنڈ کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس خاموشی سے چلتی جا رہی تھی۔ صبح کی اس پہر سورج پوری طرح طلوع بھی نہیں ہوا تھا اور سڑک پر اس کے سوا کسی مخلوق کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ صبح جلدی اٹھنے کی عادی تھی کیونکہ اسے تاخیر سے نفرت تھی۔ وہ اپنا ہر کام وقت پر کرنے کی عادی تھی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں شایان، اور چاہتی ہوں کہ ہم دونوں ایک ہو جائیں۔ کل رات کا وہ منظر اسے بھولا نہیں تھا جب وہ شایان کے گھر پر موجود اسے اپنی شادی کی بات کر رہی تھی۔ شایان اس کی بات پر کچھ دیر خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہا تھا۔ شایان، میری نے ایک بار پھر اسے پکارا، جس پر شایان نے اسے دیکھا۔ ہاں میری، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، مگر شادی؟ میرا مطلب ہے یہ وقت شادی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ شایان کو جھجکا تھا۔ کیوں مناسب نہیں ہے؟ میری نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ دیکھو میری، تم جانتی ہو میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ میں اس وقت خود کو نہیں سنبھال پا رہا، تمہیں کیا خاک سنبھالوں گا؟ میں ایک سائکیٹرسٹ سے رابطہ کیا ہے۔ تم دیکھنا میں جلدی نارمل ہو جاؤں گا اور پھر وہ وقت ہماری شادی کے لیے مناسب ہوگا۔ شایان نے نرمی سے اسے اپنی بات کی وضاحت کی تو میری سوچ میں گم ہو گئی۔ ہاں لیکن تم پاگل نہیں ہو، میری نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دیا۔ یقیناً میں پاگل نہیں ہوں، لیکن اب اگر تم نے مجھے ڈنر نہ کروایا تو ممکن ہے کہ میں بھوک کی وجہ سے پاگل ہو جاؤں۔ شایان نے کہا تو کمرے میں ان دونوں کی کہے گونجے، لیکن میری کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ کہیں شایان جان بوجھ کر اسے ٹال تو نہیں رہا تھا؟ اس کے چلنے کی رفتار میں تیزی آ گئی تھی۔ شام کا وقت تھا اور وہ بابا کے لیے قہوہ بنا کر انہیں دینے آئی تھی۔ اس وقت بابا بستر پر آنکھیں بند کیے لیٹے تھے جب دعا نے انہیں پکارا۔ بابا، قہوہ پی لیں، دعا نے کہا تو بابا نے آنکھیں کھول کر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ دعا، پلوشا کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ بابا نے پوچھا تو اس نے ایک گہرا سانس لے کر نفی میں سر ہلایا۔ مجھے معاف کر دینا دعا، تم نے کتنی کوشش کی تھی روکنے کی، مگر میں نے جلد بازی میں اپنی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ کر لیا۔ میں بہت پچھتا رہا ہوں بیٹا۔ کہتے کہتے بابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دعا کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر بابا کے آنسو صاف کیا اور ان کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جو ہوا سو ہوا، پچھلی باتوں کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ پلوشا کو کیسے ڈھونڈیں۔ پولیس والے تو ساتھ دینے سے انکار کر چکے ہیں، اس لیے جو بھی کرنا ہے ہمیں ہی کرنا ہے۔ دعا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو بابا اپنا سر ہاتھوں میں گرا کر رونے لگے۔ بابا پلیز، دعا کرسی سے اٹھی اور ان کے پاس بیٹھ کر انہیں گلے سے لگا لیا۔ پتہ ہے بابا، بیٹیوں کو کیا چیز سب سے زیادہ کمزور کرتی ہے؟ دعا نے پوچھا، مگر بابا نے کوئی جواب نہ دیا، بس یوں ہی روتے رہے۔ بیٹیوں کو جو سب سے زیادہ کمزور چیز کر دیتی ہے نا، وہ ہے اپنے باپ کے آنسو۔ پلیز بابا مجھے کمزور مت کریں، دعا نے منت کی۔ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے دعا۔ مجھے لگتا ہے کہ توبہ کے بعد معافی مل جاتی ہے، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ مجھے توبہ کرنے کے بعد بھی میرے گناہوں کی سزا ملے گی۔ بابا نے روتے ہوئے کہا تو دعا نے ان کے آنسو صاف کیے۔ توبہ کے بعد معافی مل جاتی ہے بابا، یہ تو ہماری آزمائش ہے، ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ نہیں بچے، یہ آزمائش نہیں ہے، یہ تو سزا ہے، کاش میں تمہیں سمجھا سکتا، بابا نے کہا تو دعا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کس گناہ کی سزا؟ کیا آپ نے کسی کے ساتھ غلط کیا تھا؟ دعا نے پوچھا تو بابا کچھ دیر سر جھکائے بیٹھے رہے، پھر اسے دیکھا۔ میرے اس فعل کے لیے غلط کا لفظ چھوٹا ہے، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں دعا، اپنے باپ سے کبھی نفرت نہ کرنا، کیونکہ ایک باپ کو جو چیز سب سے زیادہ کمزور کرتی ہے وہ اس کی اولاد کی آنکھوں میں اب اس کے لیے پھیلی نفرت ہے۔ تم مجھ سے نفرت تو نہیں کرو گی نا؟ بابا نے کہا تو دعا نے تشویش سے انہیں دیکھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ پلیز بتائیں تو صحیح کہ کس بات پر اتنا شرمندہ ہے؟ بیٹا تم نے پوچھا تھا نا کہ وجدان کون ہے؟ بابا نے پوچھا تو دعا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ یہ وجدان کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ جی پوچھا تھا، وہ اجنبی نہیں ہے، وہ تو عصمت بانو کا بیٹا ہے۔ بابا کی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگی۔ کون عصمت بانو؟ دعا نے پوچھا تو بابا نم آنکھوں سے مسکرا دیا۔ کون عصمت بانو؟
جیسے ہر کہانی کسی نہ کسی کردار سے شروع ہوتی ہے، ویسے ہی سکندر حسین کی زندگی کی کہانی عصمت بانو سے شروع ہوئی تھی۔ وہ میری کہانی کا مرکزی کردار تھی۔ بابا کہتے کہتے کہیں کھو گئے تھے، اور وجی اس مرکزی کردار کا بیٹا ہے۔ بابا کی بات سن کر دعا مضطرب سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا بابا، پلیز کھل کر بتائیں کہ یہ وجدان ہمارا کیا لگتا ہے؟ اسے شاید پوری کہانی میں صرف وجدان کا کردار ہی سننے کے قابل لگا تھا۔ اس کی بات پر بابا کچھ دیر خاموش رہے، پھر گویا ہوئے۔ وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا، مگر وہ اجنبی بھی نہیں ہے، بابا نے کہا تو دعا جو وجدان کی آنکھیں یاد آئیں، اس کا چہرہ یاد آیا، اس کے بولنے کا انداز یاد آیا۔ وہ واقعی اجنبی تو نہیں لگتا تھا، مگر پھر کون تھا؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں کالج میں پڑھتا تھا۔ میری شرارتیں پورے کالج میں مشہور تھیں۔ اس سے پہلے کہ بابا مزید کچھ کہتے دروازے پر دستک ہوئی۔ ان دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر دعا اٹھ گئی۔ میں دیکھتی ہوں کون ہے، آپ قہوہ پئیں، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر دعا دروازے کی طرف بڑھی۔ کون؟ اس نے پوچھا۔ آپ ہی میں اسد ہوں، مولوی صاحب کچھ دنوں سے مسجد نہیں آ رہے تو ان کا پتہ کرنے آیا ہوں۔ دروازے کی دوسری جانب سے اسد کی آواز آئی تو دعا نے اپنا چہرہ ڈھانپا اور دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم۔ اسد نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، پاپا کمرے میں ہیں، وہیں چلے جاؤ، دعا نے کہا۔ آپی، وہ پلوشا کیسی ہے؟ اسد نے کچھ ہچکتے ہوئے پوچھا تو دعا نے اسے غور سے دیکھا۔ ہاں، شاید وہ اس کی مدد لے سکتی تھی۔ تم بابا سے مل لو، پھر تفصیلی بات کرتے ہیں، دعا نے کہا تو وہ سر ہلا کر بابا کے کمرے کی جانب چل دیا۔ رات کا آخری پہر تھا جب اس نے ایک نظر صوفے پر لیٹے ہمایوں پر ڈالی، پھر آہستگی سے کمبل اتارتی بیڈ سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر نکل کے اس نے دروازہ بند کیا اور گہرا سانس لے کر لان کی طرف چل دی۔ اتنی شدید سردی میں بھی اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس کی شادی ہوئے تقریباً ایک ہفتہ ہو چکا تھا اور اسے ہمایوں کا رویہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، اگر کرتا بھی تھا تو جھڑک دیتا۔ اسے یاد تھا جب اس نے بابا اور دعا سے ملنے کی ضد کی تو وہ کتنی دیر خاموشی سے اسے گھورتا رہا، اور اس کی نظروں میں کچھ ایسا تھا کہ وہ پھر گھر جانے کی بات ہی نہ کر سکی۔ ایک روز اس نے غصے میں پلوشا کا فون توڑ دیا، جس کے بعد پلوشا کو چپ لگ گئی۔ وہ پورا دن گھر میں ہی رہتا تھا، مطلب اس نے نوکری کا جھوٹ بولا تھا، اور صوفے پر کیوں سوتا تھا؟ پلوشا ہر وقت صرف یہی سوچتی رہتی کہ کیا محبت کی شادی کا انجام یہ بھی ہو سکتا ہے؟ وہ اکثر ہمایوں کے رویے کی وجہ سے روتی رہتی تھی، مگر وہ کوشش کرتی تھی کہ اس کے سامنے نہ روئے، کیونکہ اسے رونے والی عورتوں سے نفرت تھی، اور اسی واحد چیز سے تو اسے ڈر لگتا تھا۔ وہ یہ سب سوچتی ہوئی لان میں ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی ہمایوں، کبھی نہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ تم نے جاب کا جھوٹ بولا، کوئی بات نہیں۔ تم نے مجھ سے بے رخی برتتے ہو، کوئی بات نہیں، لیکن تمہیں میرے گھر والوں سے ملنے دینا چاہیے تھا، تمہیں میرا فون نہیں توڑنا چاہیے تھا۔ سوچتے ہوئے اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ مگر آپی اور بابا کیوں نہیں آئے ملنے؟ کیا وہ مجھے رخصت کر کے بھول گئے ہیں؟ اس نے سوچا، تبھی اس کے کانوں میں ہمایوں کی آواز گونجی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہمایوں کی آواز پر وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ اندر بہت گھٹن تھی، اس لیے باہر آ گئی، اس نے بتایا تو ہمایوں نے اس کا بازو پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا اندر لے گیا۔ ہمایوں، چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ پلوشا نے بازو اس کی گرفت سے چھڑوانا چاہا، مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ ہمایوں نے کمرے میں لا کر اسے بیڈ پر پٹخا تھا۔ اس نے حیرت سے ہمایوں کو دیکھا۔ آج کے بعد تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، سمجھی؟ وہ شہادت کی انگلی سے اسے وارن کر رہا تھا، اور پلوشا آج بہت کوشش کے باوجود خود کو رونے سے روک نہیں پائی تھی۔ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میرا کیا قصور ہے؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی جب ہمایوں کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ شاید اسے پلوشا کے آنسوؤں سے تکلیف ہوئی تھی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جس پر معصومیت تھی، غصہ تھا، دکھ تھا۔ وہ اٹھ کر سامنے اس کے کھڑی ہو گئی۔ ہمایوں، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں تمہاری پلوشا ہوں، تمہاری پلوشا۔ پلوشا نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ ہمایوں نے ایک نظر اس کے ہاتھوں کو دیکھا، پھر اس کی بھیگی آنکھوں کو دیکھا جن میں وحشت پھیلی ہوئی تھی، پھر کچھ کہے بنا کمرے سے نکل گیا، جبکہ پلوشا روتی ہوئی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔
منصور ولا میں اس وقت دوپہر کے کھانے کی تیاری ہو رہی تھی جب وہ کسی کے دروازہ پیٹنے پر بیدار ہوئی۔ کمبل سے منہ نکال کر دروازے کی جانب دیکھا، پھر وال کلاک پر نگاہ دوڑائی جو دن کا 1 بجا رہی تھی۔ اف! وہ اپنے بھورے گھنگریالے بالوں کا جوڑا بناتے اٹھے اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے اس کی ماما کھڑی تھی جو شکل سے ہی ایک ورکنگ وومن لگتی تھی۔ ماما نے ایک نگاہ آئینہ کے حلیے پر ڈالی۔ وہ نائٹ سوٹ میں ملبوس بالوں کا جوڑا بنائے تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ تم کب سدھرو گی آئینہ؟ ماما اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے غصے سے پوچھ رہی تھی، جبکہ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور آئینے کے سامنے کھڑی اپنی جائزہ لینے لگی۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ ماما نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کیا تو اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو ان کی گرفت سے چھڑوایا۔ آپ مجھ سے بات مت کریں، یہ آپ کے لیے، میرے لیے اور گھر کے ہر فرد کے لیے بہت ضروری ہے۔ آئینہ نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ تم دن بدن بدتمیز ہوتی جا رہی ہو۔ کس سے سکھایا ہے تمہیں اس تلخ لہجے میں بات کرنا؟ ماما نے پوچھا تو وہ طنزیہ ہنسی، پھر پیار سے ماما کے گال چھوئے۔ آپ جائیں ماما۔ آئینہ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اگر میں نہیں کروں گی تو پھر تمہارا باپ تم سے بات کرے گا۔ ماما نے اسے وارن کیا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ چلے پھر انہی سے بات کرتے ہیں۔ آپ جائیں، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ اس نے کہا تو ماما کچھ دیر اسے خفگی سے دیکھتی رہیں اور پھر کمرے سے نکل گئی، جبکہ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور باتھ روم میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سیڑھیاں اترتی کھانے کی میز کی طرف آ رہی تھی۔ سربراہی کرسی پر ڈیڈ براجمان تھے، جبکہ دائیں جانب اس کے دونوں بھائی بیٹھے تھے اور بائیں جانب ماما بیٹھی تھی۔ گڈ مارننگ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور ماما کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ گئی۔ اس نے گڈ مارننگ کہنے پر پینٹ کوٹ میں ملبوس منصور خان نے اپنی گھڑی پر دوڑتی سوئیوں کو دیکھا اور میز پر موجود سب لوگوں نے اسے دیکھا۔ آئینہ، وہ کھانا نکال رہی تھی جب منصور صاحب نے اسے پکارا۔ جی ڈیڈ۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم پوری رات کہاں تھی؟ منصور صاحب کے پوچھنے پر وہ دھیرے سے مسکرائی۔ اپنی فرینڈ کے ساتھ تھی، اس نے بتا کر کھانا شروع کیا جبکہ باقی سب کے ہاتھ رک چکے تھے۔ کیا تم اپنی فرینڈ کا نام بتانا پسند کرو گی؟ منصور صاحب نے پوچھا تو اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کیا میں آپ سے آپ کے دوستوں کے نام پوچھتی ہوں؟ آئینہ نے پوچھا تو منصور صاحب کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ آئینہ، منصور صاحب غصے میں آ گئے۔ آواز دھیمی رکھیں ڈیڈ، گھر کے ملازم کیا سوچیں گے کہ اتنا بڑا بزنس مین اپنی بیٹی کی تربیت نہیں کر سکا۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم ڈیڈ سے؟ آئینہ کا بڑا بھائی سلمان بولا۔ آپ بیچ میں مت بولیں۔ آئینہ نے انگلی کے اشارے سے اسے خاموش کروایا۔ آئینہ، ماما نے بھی ٹوکا۔ وہ کھانا چھوڑ کر اٹھی اور تیز تیز سیڑھیاں پھلانگتی اوپر چلی گئی۔ آئینہ، آئینہ بیٹا، کھانا تو کھا لو۔ ماما بھی فکر مندی سے اٹھے لیکن منصور صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں وہیں بیٹھنے کا حکم دیا۔ میں اس سے اکیلے میں بات کروں گا۔ پانی کا گلاس منہ سے لگاتے ہوئے منصور صاحب کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ تم فائنل بتاؤ کہ لڑکی کب لا رہے ہو؟ وہ صبح جاگنگ کے لیے نکلا تھا جب اس کا فون بجا۔ اس نے فون اٹینڈ کیا تو دوسری طرف سے میری کی آواز سنائی دی۔ ہاں، بس 2 دن بعد ہم وہاں ہوں گے۔ سب تیاری مکمل ہے، بس پلوشا کو بتانا باقی ہے۔ ہمایوں نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بتایا تو میری کچھ پرسکون ہوئی۔ تم نے اس لڑکی کی جو تصویر بھیجی تھی، میں نے وہ گاہک کو دکھائی ہے، وہ بالکل تیار بیٹھا ہے، بلکہ وہ تو ایڈوانس پیمنٹ بھی کرنا چاہ رہا تھا مگر میں نے ابھی پیمنٹ لینا مناسب نہیں سمجھا۔ میری اسے تفصیل بتا رہی تھی جب ہمایوں کی آنکھوں کے سامنے پلوشا کا روتا ہوا چہرہ لہرایا آیا۔ تم اسے انکار کر دو، میں خود آ کر دیکھ لوں گا، ہمایوں نے کہا۔ ہیں؟ کیوں؟ وہ آدمی اچھا پیسے والا ہے، اچھی قیمت لگائے گا لڑکی کی۔ میری نے کہا تو ہمایوں نے آنکھیں بند کر کے خود ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ دیکھو میری، وہ لڑکی میرے نکاح میں ہے اور میں رشیا آنے کے بعد اسے طلاق دے دوں گا۔ اس کے بعد اس کے معاملہ دیکھیں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہیں اتنی جلدی کیوں ہے؟ ہمایوں نے خفگی سے کہا۔ سیریسلی ہمایوں، مجھے جلدی ہے یا تمہارے دل میں اس لڑکی کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی ہے؟ میری نے کہا تو ہمایوں نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کا مجھ پر بے انتہا یقین مجھے اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ میں اس کے سامنے خود کو بہت کمزور سمجھتا ہوں۔ اس پر ظلم کرنا چاہتا ہوں مگر نہیں کر پاتا۔ اس کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہوں مگر خود تکلیف سے دوچار ہو جاتا ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔
ہمایوں نے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ ڈالی تو دوسری جانب کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے ہمایوں، مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں تم اس پر ترس کھا کر اسے رہا نہ کر دو۔ میری نے غصے سے کہا تو ہمایوں نے اپنی ہونٹ کچھ لی۔ ایسا نہیں ہوگا، بس میرا ضمیر غلط وقت پر بیدار ہو رہا ہے، کچھ پڑھ کر پھونکو کہ یہ پھر سے سو جائے۔ ہمایوں نے اپنے سر پر پھیلے آسمان کو دیکھا جو لمحہ بلمحہ اپنے رنگ بدل رہا تھا۔ اپنے ضمیر کو تم خود تھپکی دو اور جلدی سے یہاں آ جاؤ، اور ہاں، اس لڑکی سے دور رہو، سمجھے؟ میری نے آخری میں سخت لہجے میں اسے وارن کیا۔ دور ہی رہتا ہوں۔ خیر چھوڑو، تم اپنا خیال کرنا، بعد میں بات کرتے ہیں، بائے۔ اس نے کہہ کر فون بند کیا اور کچھ دیر چہل قدمی کرنے کے بعد گھر آ گیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ اندر سے آتی پلوشا کی آواز نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہوگی۔ یا اللہ، یہ واقعہ ہونا کیا ہے؟ قیامت کیسے واقعہ ہوگی؟ جب ہماری سب محبوب چیزیں ہم سے الگ ہو جائیں گی، کب ہوگی واقعہ؟ اندر سے پلوشا کی روتی ہوئی آواز آ رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے سورۃ الواقعہ کی تلاوت کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے محو گفتگو تھی۔ ہمایوں کے ہاتھ پل بھر کے لیے ساکت ہو گئے۔ ہاں، قیامت نے بھی تو آنا تھا۔ کیا واقعی اس واقعہ ہونے والی چیز نے واقعہ ہونا تھا؟ وہ فقط سوچ کر رہ گیا۔ جس کے واقعہ ہونے میں کچھ بھی جھوٹ نہیں۔ میں جانتی ہوں اللہ کہ قیامت کا واقعہ ہونا جھوٹ نہیں ہے، اور تیری بات جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ پلوشا کی آواز ایک بار پھر اس کے کانوں میں گونجی۔ سوال کا جواب تو مل گیا تھا۔ اسے اپنا جسم شل ہوتا محسوس ہوا۔ پست کر دینے والی اور بلند کرنے والی۔ وہ دن ہوگا جس دن ہر تکبر کرنے والے انسان کو سزا ملے گی، ہر غرور کرنے والا پست ہو جائے گا اور عاجز انسان ہی بلندی پر پہنچیں گے۔ تکبر بھی کتنی بری شے ہے نا اللہ۔ مجھے بھی تو تکبر تھا ہمایوں کی محبت پر، اور تو نے شادی کی رات ہی وہ غرور توڑ دیا۔ یا میرے اللہ، اب میرا غرور ٹوٹ چکا ہے، مجھے اس کی سزا قیامت کے روز مت دینا۔ مجھے پستیوں سے ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے اللہ۔ اسے اندر سے پلوشا کی پھوٹ پھوٹ کر رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ وہیں ساکت کھڑا تھا۔ جبکہ زمین بڑے زور سے ہلائی جائے گی۔ زمین ہلائی جائے گی بڑے زور سے؟ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی زمین ہلا دی جائے؟ کیسا منظر ہوگا کہ یہ زمین جس پر ہم اتنے بڑے بڑے بنگلے بنائے بیٹھے ہیں، جس پر ہر طاقتور کمزور پر ظلم کرتے کرتے نہیں تھکتا، جہاں پر جا بجا فرعون اپنی سلطنت قائم کیے اس ضم میں ہے کہ انہیں کبھی مرنا نہیں، وہ کیسا منظر ہوگا جب ہر ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھنے والی یہ زمین ہلا دی جائے گی۔ مجھے اس دن سے ڈر لگتا ہے، مجھے زمین کے ہلنے سے ڈر لگتا ہے۔ میں تو زلزلے کے چھوٹے چھوٹے جھٹکوں سے ڈر کر بابا کے سینے لگ جایا کرتی تھی، تب تو بابا بھی ساتھ نہیں ہوں گے۔ ہمایوں کو لگا وہ پھر کبھی حرکت نہیں کر پائے گا۔ اس کا پورا جسم شل ہو چکا تھا، اور یہ ذکر جب پہاڑوں پر اترتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ وہ تو پھر انسان تھا، اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر چورا ہو جائیں گے۔ اس دن تو یا اللہ سب کچھ چورا چورا ہو جائے گا۔ بس میری یہی دعا ہے کہ اس دن مجھے رسوا ہونے سے بچا لے۔ مجھے آج کل بہت ڈر لگتا ہے، مجھے یہاں بہت گھٹن محسوس ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے میں مر جاؤں گی، مگر میں ابھی مرنا نہیں چاہتی، مجھے ابھی جینا ہے۔ پلوشا ہچکیوں کے درمیان بول رہی تھی، جبکہ ہمایوں کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر گال پر بکھر گیا۔ سو وہ غبار ہو کر اڑتے پھریں گے۔ پہاڑ غبار بن کر اڑ جائیں گے۔ کیسا نقشہ ہے نا قیامت کا۔ میرا دل کانپنے لگتا ہے۔ جب بھی بابا یہ صورت سمجھاتے تھے تو میں کئی دن تک گناہوں سے پرہیز کرتی تھی، لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے یا اللہ کہ ہم قرآن پڑھ کر کچھ عرصہ گناہ سے دور رہتے ہیں اور پھر موقع ملتے ہی وہ گناہ دوبارہ کر لیتے ہیں؟ قرآن کی آیتیں دل کی سطح پر کیوں چمچاتی ہیں، جو نفس کی ذرا سی جنبش پر کھرچنے لگتی ہیں؟ یہ آیتیں دل میں کیوں نہیں اترتی کہ نفس کے بار بار ہلانے پر بھی بھلا لی نہ جائے؟ میرے ساتھ تو یہی ہوا ہے۔ ہمایوں سے چھپ چھپ کر ملنا، اس سے اپنی تصویریں شیئر کرنا، اس کی خاطر اپنی اپی سے لڑنا، یہ سب کچھ گناہ ہی تو ہے۔ اور میں شرمندگی کی اس آگ میں دن رات جل رہی ہوں۔ مالک، مجھے اس آگ سے نکال لے، مجھے معاف کر دے۔
مجھے معاف کر دے۔ اندر سے پلوشا کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی جبکہ ہمایوں کا حلق کڑوا ہو چکا تھا۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی کسی کو اس طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے قرآن پڑھتے نہیں سنا تھا۔ یہ اس کے لیے غیر معمولی تھی، اتنا غیر معمولی کہ کمرے کا دروازہ کھول کر اس میں داخل ہونے کی ہمت تک نہ رہی تھی۔ وہ سست روی سے چلتا لان میں آ گیا جہاں اسے پہلی بار اپنے اندر کے ہمایوں ملک سے گفتگو کرنے کا موقع ملا تھا۔ شام کا وقت تھا، ٹھنڈی ہوائیں سردی میں مزید اضافہ کر رہی تھیں۔ وہ فروری کے ابتدائی دن تھے، سرد اور اداس۔ وہ کافی کا مگ اٹھائے اپنے کمرے کے ٹیرس میں آ گئی۔ ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی نگاہ دروازے پر کھڑے وجدان پر پڑی۔ وہ اپنے ٹیرس سے لان اور مین گیٹ کا سارا منظر بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ اس نے وجدان کو غور سے دیکھا جو مخصوص وردی پہنے، چہرے پر سنجیدگی سجائے چوکس کھڑا تھا۔ آئینہ نے دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے کافی کا مگ منہ سے لگایا، پھر وہیں کھڑی مسکراتی رہی۔ اس نے میں وجدان نے سر سے ٹوپی اتارتے ہوئے اوپر دیکھا تو اس کی نگاہ ٹیرس پر کھڑی آئینہ پر پڑی جس کے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر آئینہ نے ہاتھ ہلائے تو وجدان نے اپنی نظریں اس سے ہٹا لیں اور دوسری جانب دیکھنے لگا، جبکہ آئینہ زیر دم مسکراتے ہوئے کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہی تھی اور وہ بھی آئینہ کی نظروں کی تپش محسوس کر رہا تھا، مگر وہ کیا کرتا؟ وہ مالک کی بیٹی سے پنگا نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ دعا خاموشی سے اسد کا چہرہ دیکھ رہی تھی جبکہ اسد تمام صورتحال جاننے کے بعد مضطرب نظر آ رہا تھا۔ بابا سے ملاقات کے بعد دعا اسے بابا کی اجازت سے صحن میں لے آئی تھی۔ اپنے سامنے بٹھا کر اس نے شروع سے لے کر آخر تک تمام داستان اسد سے کی گوشت گزار دی۔ آر یو اوکے؟ کافی دیر جب اسد کچھ نہ بولا تو دعا نے فکر مندی سے پوچھا۔ اسد نے سر نفی میں ہلایا۔ نو آئی ایم ناٹ۔ اسد کی آواز کسی گہرے کنویں سے آئی تھی۔ دیکھو اسد، میں سمجھ سکتی ہوں تم پلوشا کے لیے کیا محسوس کرتے ہو۔ ابھی دعا نے اپنی بات پوری نہیں کی تھی کہ اسد بول پڑا۔ آپ نہیں سمجھ سکتی آپی، جب مولوی صاحب نے رشتے سے انکار کیا تھا تو مجھے تکلیف ضرور ہوئی تھی، لیکن میں نے یہ خود کو دیکھ کہہ کر تسلی کر دی تھی کہ پلوشا جہاں رہے گی خوش رہے گی، مگر اب تو میرے پاس خود کو تسلی دینے کے لیے کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ میرے دل کی حالت آپ کیسے سمجھ سکتی ہیں؟ اسد نے کہا تو دعا نے اپنا سر ہاتھ سے مسلا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے دل کی حالت نہیں سمجھ سکتی، مگر تم ہمت سے کام لو۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ مجھے تمہاری تسلیاں دینی پڑے، میں تمہاری مدد چاہتی ہوں۔ میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں آپی، آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسد نے پوچھا۔ اتنا تو مجھے پتا ہے کہ ہمایوں اور پلوشا اسی شہر میں ہے، کیونکہ جس گاڑی میں ہمایوں پلوشا کو لے کر گیا تھا وہ گاڑی آج ایک پارک کے باہر کھڑی تھی۔ آج میں صبح ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں ہمایوں کی گاڑی مجھے دکھائی دی۔ یہ اندازہ میں نے صرف کلر اور ماڈل دیکھ کر لگایا ہے، لیکن امید ہے کہ میرا اندازہ درست ہوگا۔ میں نے ویڈیو کی مدد سے گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا ہے اور یہ پارک غالباً بخاری پارک ہے، تو ہمیں اب بخاری پارک کے ارد گرد پلوشا کو تلاش کرنا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ دعا نے بات مکمل کر کے اسد کی طرف دیکھا جو بہت غور سے اسے سن رہا تھا۔ جی، مگر وہ ایریا کافی بڑا ہے تو ہمیں کم از کم 2 دن لگ جائیں گے۔ اسد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو دعا نے سر ہلایا۔ ہم دونوں مل کر ڈھونڈیں گے تو پلوشا جلدی مل جائے گی۔ کل صبح 7 بجے تم آنا، پھر ہم چلیں گے، دعا نے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ مولوی صاحب سے پوچھ لیجیے گا، میں ان سے بات کر لوں گی، بس تم خیال رکھنا کہ اس بات کی خبر کسی نہ ہو، تمہارے گھر والوں کو بھی نہیں، دعا نے کہا۔ آپ بے فکر رہیے، میں چلتا ہوں، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اسد کہہ کر اٹھا تو دعا مسکرا کر اسے دروازے تک چھوڑنے آئی تھی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور بابا کے کمرے کی جانب چل دی، کیونکہ ابھی بابا سے اجازت لینا باقی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور ہمایوں ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ پلوشا کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن جب وہ نہ لوٹا تو وہ کمرے سے نکل آئی۔ کمرے کے باہر لاؤنج تھا، وہ آہستہ آہستہ چلتی کمروں میں دیکھنے لگی مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ پریشان سی لان کی طرف آ گئی جہاں اس کی نظر کرسی پر بیٹھے ہمایوں پر پڑی جو سگریٹ پی رہا تھا۔ پلوشا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھ رہی تھی جب ہمایوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر سگریٹ نیچے پھینک کر جوتے سے مسل دیا۔ ہمایوں، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ پلوشا کے لہجے میں کچھ ڈر بھی تھا کیونکہ ہمایوں نے اسے لان میں آنے سے سختی سے منع کیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں پر آ گئی تھی۔ اس کے سوال پر ہمایوں کرسی سے اٹھا
اور چل کر اس کے قریب آیا۔ تو میرا انتظار کیوں کر رہی تھی؟ اس کے بہت قریب پہنچ کر ہمایوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے تمہاری فکر ہے۔ پلوشا کو لگا وہ اپنا ضبط کھو دے گی۔ ہمایوں نے اپنا سر جھکا کر ایک گہرا سانس لیا، پھر اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں میری فکر کیوں ہے پلوشا؟ حالانکہ تم مجھ سے شادی کر کے پچھتا رہی ہو۔ وہ اسی طرح پلوشا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں ہمایوں، اور میرا پچھتاوا اتنا بڑا نہیں ہے کہ میری محبت کو ہڑپ کر جائے۔ میں نہیں جانتی کہ تمہارے اس رویے کے پیچھے کیا وجہ ہے، لیکن وعدہ کرتی ہوں کہ ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گی۔ بس ایک چھوٹی سی خواہش ہے کہ تم کمرے میں آ جاؤ۔ اگر تمہیں میری موجودگی سے کوئی مسئلہ ہے تو میں کسی اور کمرے میں رہ لوں گی، پلوشا نے کہا تو ہمایوں کتنی ہی دیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں اچھا انسان نہیں ہوں۔ میں جو کام کرتا ہوں اس میں ہمدردی اور محبت کی گنجائش نہیں ہے۔ تم کسی بھی وقت مر سکتی ہو، میں کسی بھی وقت مر سکتا ہوں۔ ابھی وہ کچھ کہہ ہی رہا تھا کہ پلوشا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ پلیز ہمایوں، اپنے مرنے کی باتیں مت کرو۔ پلوشا کی اس حساسیت پر ہمایوں اپنے دل کو ڈوبنے سے نہ بچا پایا۔ کئی لمحے اسی طرح کٹے تھے، پھر ہمایوں نے پلوشا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے منہ سے ہٹایا اور دھیرے سے مسکرایا۔ تم نے پوچھا نہیں کہ میں کیا کام کرتا ہوں؟ تم جو بھی کام کرتے ہو چھوڑ دو، کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ کیا مجھے چائے مل سکتی ہے؟ ہمایوں نے بات بدلتے ہوئے پوچھا تو پلوشا کے جسم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شادی کے بعد یہ ہمایوں کی پہلی فرمائش تھی، اور اس نے بات بھی تو آج ہی کی تھی۔ ابھی بناتی ہوں، تم اندر آ جاؤ، پلوشا نے کہا تو ہمایوں کچھ کہے بنا اندر کی طرف چل دیا، جبکہ وہ بھی اس کے ساتھ ہی اندر آ گئی۔ سنو، 2 کپ بنانا۔ وہ کچن میں جانے لگی تو ہمایوں نے کہا۔ وہ پلٹی اور مسکرا کر سر اسپات میں ہلاتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ آج موسم بہت حبس زدہ تھا، صبح سے ہوا میں خنکی تھی۔ وہ فجر کے بعد سے بابا کے کمرے میں موجود ان کو تسلی دے رہی تھی، مگر بابا ہمت ہار چکے تھے۔ کہتے ہیں اولاد کا دکھ سب سے بڑا ہوتا ہے، اور انہیں یہ سب سے بڑا دکھ لاحق ہو گیا تھا۔ بابا اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، ان کے سرہانے ہیٹر لگا ہوا تھا، اور دعا ان کے سامنے کرسی پر بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم اور عرصت دونوں احتیاط سے جانا، میرا دل شدید گھبرا رہا ہے۔ بابا نے فکر مندی سے دعا کا چہرہ دیکھا تو اس نے نرمی سے بابا کے بوڑھے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میرے بابا تو بہت بہادر ہیں نا؟ دعا نے پوچھا تو بابا یکدم کہیں دور ماضی میں کھو گئے۔ یہ جملہ ان کے کانوں نے پہلے بار تو نہیں سنا تھا۔ ان کا اس جملے سے کئی سال پرانا رشتہ تھا۔ سکندر حسین، آپ کے والدین ہماری شادی پر کب رضامند ہوں گے؟ انہیں یاد تھا جب کئی برس پہلے وہ دونوں ایک درخت کے نیچے چھپ کر ملا کرتے تھے۔ میں کوشش کر رہا ہوں عصمت، مگر وہ کہتے ہیں کہ بن ماں باپ کی بیٹی کو کیسے بیاہ لیں جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ سکندر حسین نے ایک ہی سانس میں ساری وجہ بیان کر دی، جس کے نتیجے میں عصمت بانو کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اب کیا ہوگا سکندر؟ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ عصمت کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے لگے تو سکندر حسین نے مسکرا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ تم تسلی رکھو، میں تمہارے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ محبت سے کہتے ہوئے سکندر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا ہو تو وہ ذرا سی شرما گئی۔ ارے عصمت بانو، آپ شرماتی بھی ہیں؟ سکندر نے شرارت سے کہا تو وہ مزید سمٹ گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس درخت کے نیچے اپنی محبت کی داستان کو آگے بڑھاتے، کسی نے پوری قوت سے ایک پتھر سکندر کی طرف پھینکا تھا، جو اس کے سر میں جا لگا۔ وہ جو اس آفت کے لیے بالکل تیار نہ تھے، اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر درد سے کراہے، اور یہ سب دیکھ کر عصمت بانو سہم گئی تھی۔ سکندر، سکندر! وہ سکندر کو تھامنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ زمین پر گرتا چلا گیا۔ میرے سکندر تو بہت بہادر ہے نا سکندر؟ عصمت اس کا سر اپنی گود میں رکھے ہوئے مسلسل روتے پوچھ رہی تھی، جبکہ یہ آخری جملہ تھا جو سکندر نے اس درخت کی چھاؤں میں عصمت کی زبان سے سنا تھا۔ اس کے بعد وہ ماحول سے بے خبر ہو گیا۔ بابا، کیا ہوا؟ کہاں کھو گئے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سوچتے، دعا نے انہیں حال میں لا پٹکا۔ انہوں نے بے بسی سے اپنی بڑی بیٹی کو دیکھا، پھر آنکھوں میں آتی نمی صاف کی۔ اللہ پاک ہے نا بابا، آپ دیکھیے گا ہم پلوشا کو ڈھونڈ لیں گے۔ پلیز آپ روئیں مت، مجھے تکلیف ہوتی ہے، دعا نے کہا تو بابا نے اس کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگایا۔ میری جان، میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ بابا اس کا ہاتھ اپنے آنکھوں سے لگاتے پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ نہ جانے کس چیز کا غم تھا، عصمت بانو کے جدا ہونے کا
یا پلوشا کے کھو جانے کا؟ کافی دیر یوں ہی گزری۔ دعا کا دل بھی رو رہا تھا مگر وہ آنکھوں سے نہیں رو سکتی تھی۔ بابا کے سامنے تو بالکل نہیں۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، بابا کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سب کو تو قسمت کے کھیل ہیں۔ آپ خود کو سنبھالیں بابا، ہر بار کندھا دینے والا میسر نہیں آتا۔ میں آپ کے لیے ناشتہ بناتی ہوں، اسد بھی آنے والا ہے۔ دعا نرمی سے کہتی کمرے سے نکل گئی، کیونکہ اس کا ماننا یہ تھا کہ جب دل دھاڑے مار مار کر رو رہا ہو اور آنسو آنکھوں کے ذریعے نکلنے کو بےتاب ہوں تو بھیڑ سے الگ ہو کر کچھ دیر رو لینے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ ابھی وہ بابا کو ناشتہ دے ہی رہی تھی کہ دروازہ بجا۔ اس نے جلدی سے عبایا زیب تن کیا اور بابا کو الوداع کر کے گھر سے نکل آئی۔ توقع کے مطابق دروازے پر اسد ٹیکسی لیے کھڑا تھا۔ وہ ٹیکسی والے کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا، جبکہ وہ سلام کرتی پیچھے بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب کیسے ہیں؟ راستے میں اسد نے پوچھا۔ غم سے نڈھال ہیں، تم واپسی پر ان سے مل لینا، شاید ان کا دل تھوڑا بہل جائے۔ دعا نے بتایا تو اسد نے بھی سر ہلایا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ دعا کا فون بجنے لگا۔ اس نے فون کی اسکرین پر نگاہ ڈالی۔ یونیورسٹی سے فون تھا۔ اس کا دل چاہا بند کر دے، مگر پھر یہ سوچ کر اٹھا لیا کہ کہیں اسے یونیورسٹی سے خارج ہی نہ کر دیا جائے۔ آپ مس دعا سکندر بات کر رہی ہیں؟ دوسری جانب سے کسی کلرک کی آواز آئی۔ جی، اس نے جواب دیا۔ پرنسپل صاحب آپ کو یونیورسٹی بلا رہے ہیں، جلدی ہو سکے یونیورسٹی پہنچے، ورنہ انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ دوسری جانب سے کہا گیا تو اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ اس نے فون بند کر دیا۔ کلرک کا انداز اتنا دھمکی آمیز کیوں تھا؟ کہیں اس کی چھٹیوں کی وجہ سے کوئی مسئلہ تو نہیں بن گیا؟ وہ فکر مند تھی۔ اس نے ڈرائیور کو یونیورسٹی جانے کا حکم دیا۔ خیریت ہے آپ ہی؟ اسد پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ پرنسپل نے بلایا ہے، ان کی بات سن کر پھر چلتے ہیں۔ اوکے؟ اس نے پوچھا تو اسد نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ بھلا اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ سستی سے بستر پر پڑا تھا جب سرمد ناشتے کی ٹرے لیے اندر کمرے میں داخل ہوا۔ کہا بھی تھا کہ اتنا کام ایک انسان کے بس کی بات نہیں، لیکن نہیں جی، مسٹر وجدان احمد کے سر پر محنت کرنے کا بھوت سوار تھا۔ خفگی سے کہتے ہوئے سرمد نے ٹرے میز پر رکھی تو وجدان سیدھا ہوا۔ تانے دینے کے علاوہ بھی کچھ سیکھا ہے تم نے؟ اس نے پوچھا تو سرمد نے مصنوعی ناراضگی سے اسے دیکھا۔ فضول باتیں مت کرو، اور خبردار، آج تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گے، سمجھے؟ نہیں یار، آج بہت اہم لیکچر ہے، مجھے جانا ہوگا، وجدان نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ تم بہت ضدی ہو وجی، کبھی تو میری بات سن لیا کرو۔ سرمد خفا ہوا۔ پتہ ہے انسان کو اپنی پہچان بنانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اور میں نے تو اپنی پچھلی پہچان مٹا کر ایک الگ پہچان بنانی ہے، مطلب مجھے ڈبل محنت کرنی ہے، وجدان نے کہا۔ پچھلی پہچان مطلب؟ شاید سرمد کو سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ مطلب کچھ نہیں، بس تم اب میری فکر مت کرو اور مجھے یونیورسٹی جانے دو، وجدان نے کہا تو سرمد نے ہار مانی۔ ٹھیک ہے جاؤ، اور اب مجھ سے بات مت کرنا، سرمد نے ناراضگی سے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ ارے سنو تو، وہ اسے آوازیں دیتا رہ گیا، مگر سرمد نے کوئی جواب نہ دیا۔ بالکل بچہ ہے یہ، مسکراتے ہوئے اس نے چائے کا کپ ٹرے میں رکھا اور تیار ہونے کے لیے اٹھ گیا۔ آج کل اس کا ناشتہ صرف چائے پر مشتمل ہوتا تھا۔ وہ جیسے ہی ٹیکسی سے اتری اسد بھی اس کے پیچھے آیا۔ میں بھی آپ کے ساتھ آتا ہوں، اس نے کہا تو دعا نے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ، اس نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتی پرنسپل آفس کی طرف بڑھ گئی۔ جبکہ اپنی بائک سے اترتے وجدان احمد نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس کا دل بوجھل سا ہو گیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان دونوں کا پیچھا کرنے لگا۔ پرنسپل آفس سے کچھ فاصلے پر دعا نے اسد کو وہیں انتظار کرنے کا کہا اور آفس میں داخل ہو گئی۔ پرنسپل صاحب نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ سر، میں دعا سکندر ہوں، آپ نے بلایا تھا؟ اس نے اپنا تعارف کروایا تو پرنسپل کی آنکھوں میں اس کے لیے شناسائی ابھری۔ تو آپ ہیں مس دعا سکندر؟ جی سر۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کیوں لیا ہے؟ پرنسپل صاحب نے سخت لہجے میں پوچھا۔ پڑھنے کے لیے، دعا نے مختصر جواب دیا۔ آپ دوسروں کے ساتھ ہاتھا پائی کرنے کو پڑھائی سمجھتی ہیں؟ اس بار پرنسپل صاحب کا لہجہ مزید کرخت ہوا۔ دعا نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا۔ ہاتھا پائی؟ اسے واقعی سمجھ نہیں آئی تھی۔ جی ہاں، آپ کے سینئرز نے آپ کی شکایت کی ہے کہ آپ نے ان پر حملہ کیا اور اس کے بعد سے یونیورسٹی آنے کی زحمت نہیں کی۔ پرنسپل صاحب نے بتایا تو اس نے گہرا سانس لیا۔ اوہ، تو یہ معاملہ تھا۔ سر،
وہ مجھے تنگ کر رہے تھے، اس لیے میں نے اپنا بیگ سینئر کے سر پر مارا تھا۔ کیا مجھے اس بات کا حق نہیں ہے کہ اگر کوئی میرا راستہ روکے تو میں اسے آئندہ یہ کرنے سے روکوں؟ دعا نے پوچھا۔ روکنے کا حق ضرور استعمال کریں، لیکن ایک پڑھی لکھی لڑکی سے میں یہ توقع نہیں کر سکتا کہ وہ اپنا بیگ کسی کے منہ پر دے مارے، اس لیے آئندہ احتیاط کیجیے گا، ورنہ مجبوراً ہمیں آپ پر سختی کرنی پڑے گی۔ پرنسپل نے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ آئی ایم سوری سر، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، اور میں کوشش کروں گی کہ ریگولر آؤں۔ اسے لگا یہاں بحث کرنا بیکار ہے، اور بیکار کام وہ اکثر چھوڑ دیا کرتی تھی۔ ویسے بھی پرنسپل کو کہاں سمجھ آنی تھی کہ جب لڑکی کو راہ چلتے چھیڑا جاتا ہے تو اس پر کیا بیتتی ہے۔ انہیں کہاں سمجھ آنی تھی کہ جب کسی لڑکی پر آوازیں کسی جاتی ہیں تو اسے کیسا محسوس ہوتا ہے۔ یہ سب سوچتے ہوئے وہ آفس سے نکل آئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسد کی طرف جاتی، وجدان احمد اس کے سامنے آ گیا۔ وہ اسے دیکھ کر کچھ حیران ہوئی۔ آپ؟ جی میم، وجدان نے زور دے کر کہا۔ آپ کو میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ میری زندگی میں پہلے سے ہی بہت مسائل ہیں، پلیز آپ میری پریشانیوں میں اضافہ مت کریں۔ اس بار دعا نے اس کی منت کی تھی۔ میں آج تم سے دو ٹوک بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وجدان کا لہجہ کچھ عجیب تھا۔ دعا کے ماتھے پر غیر معمولی بل نمودار ہوئے۔ ایکسکیوز می، میں نے آپ کو یہ حق کب دیا کہ آپ مجھے تم کہہ سکیں؟ دعا کو اس کا تم کہنا اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کی بات پر وجدان چند ہمیں کچھ کہہ نہ سکا، لیکن جلد ہی وہ سنبھل گیا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو تم نہیں کہتا، مگر آپ نے میرا وقت کیوں برباد کیا؟ آپ بتا نہیں سکتی تھی کہ آپ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہیں؟ وجدان نے پوچھا تو دعا کو لگا وہ اپنا ضبط کھو دے گی۔ اس کی آنکھیں غصے کی وجہ سے لال ہو گئی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ شرم نام کی کوئی چیز ہے آپ میں؟ وہ غصے سے بولے اور پھر وجدان کی نظروں کا تعاقب کیا جو اسد کو دیکھ رہا تھا، اور اسد دوسری جانب رخ کیے یونیورسٹی کا جائزہ لے رہا تھا۔ اوہ، تو آپ بھی وہی گھٹیا سوچ کے مالک نکلے۔ شکر ہے اللہ پاک کا کہ میں نے آپ کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، ورنہ میں ساری عمر پچھتاتی۔ دعا نے غصے سے کہا، پھر اسد کی طرف بڑھ گئی۔ نیچ اور گھٹیا۔ وہ ٹیکسی تک پہنچتے ہوئے نہ جانے اسے کتنے القابات سے نواز چکی تھی، اور وہ بھی پریشان سا کھڑا اسے دیکھتا رہا تھا۔ منصور ولا کی دیواریں ہمیشہ کی طرح خاموش کھڑی تھیں۔ گھر کے تمام افراد اپنے اپنے کاموں پر جا چکے تھے۔ منصور صاحب اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ آفس جاتے تھے، جبکہ مسز منصور ایک NGO چلا رہی تھی، اس لیے اتوار کے علاوہ باقی دن یہ سب لوگ گھر پر نہیں ہوتے تھے۔ آئینہ بھی پہلے کالج جاتی تھی، لیکن اب چونکہ وہ 12ویں جماعت کے امتحان دے کر فارغ ہو چکی تھی، اس لیے گھر پر ہی ہوتی تھی۔ اس وقت دن کے 12:30 بج رہے تھے، اور آج وہ خلاف توقع جلدی اٹھ گئی تھی۔ فریش ہونے کے بعد اس نے ملازمہ کو ناشتہ تیار کرنے کا حکم دیا اور گیٹ کی جانب آ گئی، لیکن جب اس نے گیٹ پر وجدان کی جگہ کسی اور کو کھڑے دیکھا تو اس کا سارا موڈ خراب ہو گیا۔ سنو، وہ جو لڑکا ہے وجدان احمد، وہ آج نہیں آیا؟ اس نے بوڑھے چوکیدار سے پوچھا۔ نہیں بی بی جی، وہ شام کو آتا ہے، چوکیدار نے بتایا تو وہ کچھ دیر وہیں کھڑی کچھ سوچتی رہی، پھر گویا ہوئی۔ اچھا، اس کا نمبر ہوگا تمہارے پاس؟ اس نے پوچھا تو چوکیدار نے وجدان کا نمبر اسے بتایا۔ وہ مسکراتی ہوئی اندر آ گئی۔ اندر آتے ہی اس نے وجدان کو فون ملایا، جو اس وقت دعا سے تلخ کلامی کے بعد کلاس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ہلو، کون؟ وہ انتہائی خراب موڈ میں بولا۔ میں آئینہ منصور بات کر رہی ہوں۔ آئینہ نے اپنا تعارف کروایا تو وجدان نے فون کان سے ہٹا کر پھر واپس کان پر لگایا۔ جی میڈم، میں نے کہنا تھا کہ تم ابھی کے ابھی یہاں آؤ۔ آئینہ نے دھونس سے کہا تو اس کے قدم رکے۔ کیوں؟ میرے خیال میں تمہارے مالک کی بیٹی ہوں، اور مالکوں سے سوال نہیں کرتے۔ آئینہ نے کہا، میں نائٹ ٹائم ڈیوٹی کرتا ہوں میڈم، اور ابھی اس وقت میں آپ کے حکم کا پابند نہیں ہوں۔ اسے اب آئینہ پر غصہ آنے لگا۔ ٹھیک ہے، پھر تم اس نوکری کو بھول جاؤ، کیونکہ اگر تم ابھی نہ آئے تو میں ڈیڈ سے کہہ کر تمہیں نوکری سے نکلوا دوں گی، اور آئینہ منصور جو کہتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے۔ آئینہ نے اسے دھمکی دی۔ دیکھیں مس، آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں، مگر یہ وقت میری کلاس کا ہے، اس لیے میں نہیں آ سکتا۔ خدا حافظ۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا اور فون بند کر دیا، جبکہ دوسری جانب آئینہ دانت پیس کے رہ گئی۔ تم میری نظر میں آ چکی ہو وجدان احمد، اور جو آئینہ کی نظر میں آ جائے آئینہ اسے حاصل کر کے چھوڑتی ہے۔ سوچتے ہوئے وہ فون میز پر رکھتی ناشتہ کرنے بیٹھ گئی۔ اگلے روز پلوشا نے بہت محنت سے ہمایوں کے لیے ناشتہ بنایا اور اسے جگانے کمرے میں آئی۔ ہمایوں، اٹھو، میں نے تمہارے لیے اسپیشل ناشتہ بنایا۔ پلوشا نے اسے جگانے کی کوشش کی تو اس نے اپنا بازو آنکھوں سے ہٹایا اور پلوشا کو دیکھا جو آج بہت نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ پھر رات کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔
ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے وہ سب ایک خواب تھا جو نیند ٹوٹنے کے ساتھ ہی ٹوٹ گیا۔ باہر آ جاؤ، میں ناشتہ لگاتی ہوں، پلوشا کہہ کر کمرے سے نکل گئی، جبکہ وہ کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھا تھا۔ اف، یہ میں نے کیا کیا؟ میں اپنا مقصد کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں اپنا بدلہ کیسے بھول سکتا ہوں؟ نہیں، مجھے پلوشا سے محبت نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں۔ اپنے وجود کو دھکیلتے ہوئے وہ اٹھا۔ جب صحیح اور غلط کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی ہے تو انسان ایسے ہی کمزور پڑ جاتا ہے جیسے ہمایوں پڑ رہا تھا۔ لیکن خیر، وہ فریش ہو کر ناشتے کی میز پر آیا جہاں پلوشا مسکراتے ہوئے ناشتہ لگا رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ پلوشا بھی اس کے سامنے بیٹھ گئی اور اس کے لیے ناشتہ نکالنے لگی۔ اتنا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمایوں نے میز پر طرح طرح کے کھانے دیکھے تو پوچھا، جس کے نتیجے میں پلوشا مسکرا دی۔ کہتے ہیں مرد کے دل کا راستہ معدے سے ہو کر گزرتا ہے، تو بس تمہارے دل میں جگہ بنانا چاہ رہی ہوں۔ پلوشا نے کہا تو وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ اسے پلوشا کی معصومیت پر حیرت ہوتی تھی۔ کوئی اتنا معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ناشتہ کرتے ہوئے مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کے فون پر کسی کا میسج آیا۔ وہ چونکا اور موبائل اٹھا کر میسج دیکھا۔ وہ میری تھی۔ ہمایوں، میں نے کسٹمر فائنل کر دیا اور ایڈوانس پیمنٹ بھی لے لی ہے۔ آئی ہوپ آج تم وہاں سے نکل پڑو گے۔ آئی ایم ویٹنگ۔ ہیو اے سیف جرنی۔ میری کی طرف سے موصول ہوا میسج پڑھ کر ہمایوں نے ایک بار پھر پلوشا کو دیکھا تو وہ ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ پھر اسے پکارا، پلوشا؟ وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ آج رات ہم روس جا رہے ہیں، اس نے بتایا تو پلوشا کچھ حیران ہوئی۔ روس؟ وہ حیرت زدہ سی اپنے شوہر سے پوچھ رہی تھی۔